Class 10th English, Punjab textbook, lesson number 2, poem My Beloved Pakistan, Mera Pyara Pakistan. We are going to have the summary of this poem because as you know that in Punjab board you are supposed to write the summary of the poem or paraphrase. 90% of the students attempt summary questions. That's why we are giving you summary over here with full conceptual studies. My Beloved Pakistan summary. The poem My Beloved Pakistan is written by anonymous poet. نظم میرا پیارا پاکستان نامعلوم شاعر کی جانب سے لکھی گئی ہے. دس پوئم ایکسپریسز دا پوئٹس لو اینڈ پرائڈ فار پاکستان. یہ نظم شاعر کی پاکستان سے محبت اور افتخار کو ظاہر کرتی ہے. پرائڈ فخر افتخار. The poet describes Pakistan as a beautiful country with green fields. شاعر پاکستان کو سرسبز کھیتوں والے، وائٹ اسکائز کھلے آسمانوں، بلو ریورز نیلے دریاؤں، ہائی ماؤنٹینز بلند و بالا پہاڑیوں، اینڈ واسٹ ڈیزرٹس اور وسیع صحراؤں والی خوبصورت زمین کے طور پر بیان کرتا ہے. ہی ایڈمائرز دا نیچرل بیوٹی آف دا کنٹری. وہ ملک کی قدرتی خوبصورتی کی تعریف کرتا ہے. اینڈ بلیوز دیٹ ایوری پارٹ آف اٹ از اسپیشل. اور یقین رکھتا ہے کہ اس کا ہر حصہ خصوصی ہے، خاص اہمیت کا حامل ہے. دا لینڈ، ٹریز اینڈ سوئل ریمائنڈ پیپل آف فریڈم، پیس اینڈ ہوپ. زمین، درخت اور زرخیز زمین لوگوں کو ان کی آزادی، امن اور امید کے بارے میں یاد دلاتی ہیں. دا پوئٹ آلسو پریزز دا نیشنل فلیگ آف پاکستان. شاعر پاکستان کے قومی جھنڈے کی بھی تعریف کرتا ہے. ہی سیز دیٹ اٹ شائنز لائک اے برائٹ لائٹ. وہ کہتا ہے کہ یہ ایک چمکدار روشنی کی طرح چمکتا ہے. اینڈ سمبل آف یونٹی، اسٹرینتھ اینڈ پرائڈ. اور یہ اتحاد، قوت اور فخر کی علامت ہے. دا پیپل آف پاکستان ریسپیکٹ دیئر فلیگ اینڈ کیری اٹ ود آنر. پاکستان کے لوگ اپنے جھنڈے کی عزت کرتے ہیں اور اسے فخر سے، عزت سے پکڑتے ہیں، اسے اٹھاتے ہیں. بیکاز اٹ ریپرزینٹس دیئر کنٹری اینڈ آئیڈینٹی. کیونکہ یہ ان کے ملک اور ان کی شناخت کی نمائندگی کرتا ہے. Another important idea in the poem is hard work and unity. پوئم کے اندر ایک اور اہم خیال محنت اور اتحاد ہے. The poet appreciates all those. شاعر ان تمام لوگوں کی تعریف کرتا ہے who serve their country، جو اپنے ملک کی خدمت کرتے ہیں، and work for its progress، اور اس کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں. He encourages people to learn. وہ لوگوں کو سیکھنے، work together اکٹھے کام کرنے، and stay united اور متحد ہو کر رہنے کے لیے ترغیب دیتا ہے. He believes that when people stand together، وہ یقین رکھتا ہے کہ جب لوگ مل جل کر رہیں گے they can achieve their goals، تو وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں. اینڈ میک دا کنٹری اسٹرانگر اینڈ مور سکسیزفل، اور ملک کو زیادہ مضبوط اور زیادہ کامیاب بنا سکتے ہیں. ان دا اینڈ، آخر میں، دا پوئٹ ایکسپریسز ہز ڈیپ اٹیچمنٹ ٹو پاکستان. شاعر پاکستان کے لیے اپنی گہری وابستگی کو بیان کرتا ہے. ہی کالز اٹ ہز ہوم. وہ اسے اپنا گھر قرار دیتا ہے. اینڈ پرومسز ٹو آلویز سپورٹ اینڈ سرو اٹ، اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس کی دیکھ بھال اور اس کی خدمت کرے گا. ہی سیز دیٹ ہی ول ڈو ہز پارٹ ود پیس، لو اینڈ ڈیڈیکیشن. وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے حصے کا کام سکون، محبت اور لگن سے کرے گا. بیکاز پاکستان will always have a special place in his heart. کیونکہ اس کے دل میں پاکستان کے لیے ہمیشہ ایک خاص مقام ہوگا. Question answers. Question number 1. What is overall message of the poem? بحیثیت مجموعی نظم کا کیا پیغام ہے؟ The overall message is love, pride and loyalty for Pakistan.
بحیثیت مجموعی پاکستان کے لیے محبت، وفاداری اور فخر کا پیغام ہے۔ It encourages people to appreciate the country's beauty. یہ لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ وہ ملک کی خوبصورتی کی تعریف کریں۔ Respect its flag. اس کے جھنڈے کی عزت کریں۔ Work together. مل کر کام کریں۔ And serve the nation with peace and dedication. اور سکون اور لگن کے ساتھ قوم کی خدمت کریں۔ Question number 2. How does the poet show love for Pakistan? شاعر پاکستان کے لیے محبت کو کس طرح ظاہر کرتا ہے؟ Poet shows love by praising Pakistan's natural beauty such as Greenland, rivers, mountains, deserts, honoring its flag and promising to stand by the country forever. شاعر پاکستان کے قدرتی حسن مثلاً سرسبز و شاداب زمین، دریاؤں، پہاڑوں، صحراؤں اپنے پرچم کی عزت کر کے اور ہمیشہ ملک کا ساتھ دینے کا وعدہ کرتے ہوئے تعریف کرنے کے ساتھ شاعر پاکستان سے اپنی محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ Question 3. What natural features of Pakistan have been mentioned in the poem? پاکستان کے کون سے قدرتی خدوخال نظم میں بیان کیے گئے ہیں؟ Answer. The poem mentions Greenland, the rivers blue, white skies, high mountains from the north, glowing deserts from the south, and blooming trees and soil. نظم سرسبز زمین، خوبصورت نیلے دریاؤں، وسیع آسمانوں، شمال کی جانب بلند و بالا پہاڑیوں، جنوب کی جانب چمکتے ہوئے صحراؤں، کھلکھلاتے ہوئے درختوں اور زرخیز زمین کو بیان کرتی ہے۔ Question 4. How can students like you express patriotism in their daily life? آپ کی طرح کے اسٹوڈنٹس کس طرح سے اپنی روزمرہ کی زندگی میں حب الوطنی کا اظہار کر سکتے ہیں؟ Answer. Students can express patriotism by studying hard to serve the country. اسٹوڈنٹس جو ہے اچھی طرح محنت سے پڑھ کر ملک کی خدمت کرنے کی غرض سے حب الوطنی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ Keeping their surroundings clean. اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھ کر۔ Respecting the national flag and anthem. قومی پرچم اور قومی ترانے کو عزت بخش کے۔ Helping others. دوسروں کی مدد کر کے۔ And working together. اور مل جل کے کام کر کے۔ And being honest. اور دیانتداری اختیار کر کے یا دیانتدار بن کے جو ہے وہ حب الوطنی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ Question 2. What symbols in the poem represent unity and patriotism? نظم میں کون سی علامات اتحاد اور حب الوطنی کی نمائندگی کرتی ہیں؟ Answer. The main symbols are flag green and white stars. بڑی علامات ہیں سبز پرچم اور سفید ستارہ۔ Which represents strength, pride and guidance. جو فخر، قوت اور رہنمائی کو پیش کرتا ہے۔ We will work. ہم کام کریں گے۔ We will learn. ہم سیکھیں گے۔ We will stand as one. ہم مل جل کر متحد ہو کر کھڑے ہوں گے۔ Which represents unity and teamwork. جو کہ اتحاد اور مل جل کر کام کرنے کی نمائندگی کرتی ہے۔ And each grain of soil. اور زمین کا ایک ایک اناج کا ٹکڑا یا زمین میں مکمل طور پر اناج۔ And each blooming tree. اور ہر کھلتا ہوا اگتا ہوا درخت۔ Which represent love for every part of the homeland. جو کہ وطن کے ہر حصے کے لیے محبت کو ظاہر کرتا ہے یا محبت کی نمائندگی کرتا ہے۔ Exercise Part B. Choose the correct option. Number 1. What is the main theme of the poem? Option B. Patriotism and love for the country. Number 2. What does the poet compare the flag to? Option B. Bright flower. Number 3. Which part of the Pakistan has been described as having snowy peaks? Correct option C. The north. 4.
What does the poet encourage the young people to do for Pakistan? Option C, work, learn and stand united. 5. What natural features have been mentioned in the poem? Option B, deserts, rivers and mountains. 6. Which emotion is the strongest in the poem? Option C, pride and devotion. Vocabulary and grammar. Part A, complete the word table. One is done for you. Root word, analyze. Grammatically verb, analysis noun, analytical adjective. ये हमने चैप्टर 1 की एक्सरसाइज में भी यही बेस वर्ड ऑलरेडी किया है. अब नीचे दिया गया जो टेबल है उसको हमने इसी तरह से खुद से बनाना होगा, तो मैं आपको बनाना सिखाता हूँ. रूट वर्ड एडवोकेट, एडवोकेट वर्ब, एडवोकेसी, एडवोकेसी नाउन, और इवन आप एडवोकेट को भी नाउन में ही रख सकते हैं. ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि बाज़ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एट द सेम टाइम पार्ट ऑफ स्पीच के दो मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हो सकते हैं एट द सेम टाइम एक लफ्ज़. जैसे एडवोकेट एज अ नाउन भी इस्तेमाल हो सकता है और एज अ वर्ब भी इस्तेमाल हो सकता है. एडवोकेटिव एडजेक्टिव. रूट वर्ड डिसाइड वर्ब, डिसीजन नाउन, डिसाइसिव adjective. Root word educate verb, education noun, educational adjective. Root word create verb, creation noun, creative adjective. Part B, use the above given 5 root words in sentences. Students, ये जो अब root words ऊपर वाले ही हैं, अब उन्होंने इसको verb में, adjective में और noun वगैरह में इस्तेमाल किया हुआ है. ये स्लाइड आपके सामने डिस्प्ले हो रही है, ऊपर आपको अच्छी तरह समझा दिया गया है. अब आप इस स्लाइड को अच्छी तरह देखिए और फिर आप खुद से जो है कोशिश करें कि इनको वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव में सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें और अपने टीचर से जो है कंसल्ट करें कि आया आपने ये ठीक किया या नहीं, या आप इवन के चैट जीपीटी से भी इस बारे में हेल्प ले सकते हैं. लेकिन ये आपका क्रिएटिव क्वेश्चन है और आपको खुद करना चाहिए. पार्ट सी, consult the dictionary and fill in the following table. Pronunciation, beacon, dictionary meaning fire or light set as a signal or warning, a guiding light. Part of speech के लिहाज से noun है. Etymology, old English. Synonym, signal, landmark or guide. Next word, pronunciation, blooming, dictionary meaning producing flower, flourishing and growing vigorously. Part of speech के लिहाज से ये verb भी है और adjective भी है. Etymology, old Norse. Synonym, flowering, thriving, blossoming. Next word, pronunciation, glowing, dictionary meaning emitting a steady light, showing a warm color, full of praise. Part of speech के लिहाज से ये verb और adjective है. Etymology, old English. Synonym, radiant, shining, luminous. Next word, pronunciation, peace. Dictionary meaning freedom from war, disturbance or conflict. A state of calm. Part of speech, noun. Etymology, old French. Synonym, harmony, calm, tranquility. Next word, pronunciation, pride. Dictionary meaning a deep feeling of satisfaction and honor about one's achievement or country. Part of speech, noun. Etymology, old English. Synonyms, honor, dignity, self-respect. Next word, pronunciation, soars. Dictionary meaning flies or rises high in the air, increases rapidly. Part of speech, verb. Etymology, old French. Synonyms, rises, ascends, climbs. Next word, pronunciation, strive. Dictionary meaning to make great effort to achieve or obtain something. Part of speech, verb. Etymology, old French. Synonyms, endeavor, struggle, work hard.